ہم تو آپ میں سے ہی ہیں، فواد میڈیا ٹیم کا ہی حصہ ہیں۔ جس طرح سے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، کل بھی سارا دن ہمارے لیے آزمائش کا دن تھا۔ کبھی ہم فورینزک لیب پہنچتے تھے تو کبھی ہم ان کے گھر پہنچتے تھے۔ انہوں نے ہمارے ملک میں، اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں اپنے وکلا برادری کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی جو یہاں پہ آئے۔ میں یہ اپیل کرتی ہوں، میرے ملک میں اگر آئین اور قانون ہے کہ اس ملک میں اغوا بند کیا جائے، یہ تماشا بند کیا جائے، یا اس ملک میں جو وکلا ہیں، فواد ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کی وابستگی ہے، وہ ہمارے انفارمیشن کے فیڈرل منسٹر بھی تھے، لیکن وہ ایک وکیل بھی ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے، ان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ ہم کسی طرح بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں بھول گئے الیکشن کمیشن، خالی منشی کے کہنے پہ آپ مائنڈ کر گئے۔ روزانہ آپ کی ماں بہن کرتی تھی مریم نواز، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ وہ آپ کو انہوں نے ایک نوکر سے زیادہ کا درجہ کبھی نہیں دیا، بلکہ کسی بھی آئینی عہدے پہ بڑے سے بڑے بیٹھے ہوئے عہدے دار کو بھی انہوں نے اپنا ذاتی ملازم سے بھی کم تر ٹریٹ کیا۔ اس پہ بھی کبھی آپ لوگوں کی غیرت نہیں جاگی۔ نہال ہاشمی نے کس طرح سے گالم گلوچ کیا، اس کے بعد سٹنگ آرمی چیف کو جو کچھ انہوں نے بولا، سٹنگ ڈی جی آئی کو جو کچھ مریم نے بولا، مریم کے ابا نے بولا، آج وہ منظور نظر ہو گئے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے۔ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم آئین کو مقدم سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، اور اس کی پاسداری کو اپنا غرور سمجھتے ہیں۔ ڈرے اس وقت سے کہ جب 22 کروڑ 75 لاکھ لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کریں، اور کیوں نہیں کریں گے؟ آج مجھے فواد بھائی کی فیملی کے چہرے اترے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو فواد کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے لگتا ہے کافی مہنگا پڑا ہے، کیونکہ آپ تو لوگوں کو، آپ نے وہ چہرہ مرجھا کے ہمیں دکھانا تھا کہ میں بھی ڈر جاؤں، میری پارٹی بھی ڈر جائے کہ فواد ڈر گیا ہے۔ فواد حلال کا بچہ ہے، وہ شیر ماں کا بچہ ہے، وہ شیر ہے، وہ نہیں ڈرے گا۔ ڈرنا آپ کو پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، جھکنا آپ کو پڑے گا آئین پاکستان کے آگے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، میری تو اپیل اعلیٰ عدلیہ سے ہے۔ آج سارا دن کورٹ کچہریوں کے باہر جس طرح سے اپیلیں ہو رہی تھی، آج بابر اعوان صاحب نے، فیصل چودھری نے جو بات کی ہے، ہمیں شرم آ رہی ہے۔ کیا میرا وطن عزیز کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہاں پہ کیا کوئی آئین اور قانون ہے؟ اور مجھے ایک بات بڑی میرا دل کھا گئی کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کا اثر نہیں لیا جاتا۔ یہ میسج دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو کہ عدالت کا یہ کہنا کہ فواد چودھری صاحب کوئی دہشت گرد ہے، فواد چودھری نے منشی بولا ہے خالی، اور اس سے کہیں زیادہ 1000 دفعہ میں کہتی ہوں وہ منشی بھی ہے، وہ نوکر بھی ہے، میرے اور عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ پلنے والا کیسے کسی جماعت کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو سمجھتے ہیں منشی، اور ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں، فواد چودھری صاحب قائم ہیں، کیونکہ 22ویں گریڈ کا آفیسر اس طرح نہیں کر سکتا۔ اس کو ذرا سا اپنی عزت کا اگر خیال ہو تو وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے۔ کیسے انہوں نے غائب کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہے کسی تھانے کے اندر؟ ہر جگہ پہ ہم نے ان کو ڈھونڈا ہے، سارے ہمارے لوگ پیچھے ہیں۔ جو فواد چودھری ہے وہ لاوارث نہیں ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اور اس نے 22 کروڑ عوام کے حقوق کی آواز اٹھائی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنی، یہ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کل جس طرح سے یہ فورینزک لیب پہ پہنچی ہیں، کل جس طرح سے ان کے گھر پہنچی ہیں، آج یہ بزدل بگوڑے ڈر جاتے ہیں۔ آج کورٹ کے باہر لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہزاروں لوگ موجود تھے، لاکھوں وہ ہے جو ایک کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے لیڈر نے کال دی، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی نہیں بیٹھے گی، ہم نکل آئیں گے۔ آپ ڈریں اس وقت سے، لہٰذا آپ اس ملک کو بنانا ریپبلک کی طرف مت لے کے جائیں، اور ہم لے جانے بھی نہیں دیں گے۔ یہ وعدہ کرتی ہوں فواد بھائی، جتنے میرے زندگی کے دن ہیں، انشاءاللہ ہم نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، ہم آئین کی بالادستی تک یہ جنگ جاری رہیں گے۔ اور میرا خیال ہے، سوچتے تو ضرور ہوں گے یہ کافی بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، میں تو یہ ان کو 100% بے وقوف سمجھتی ہوں کہ ایک فواد نے ایک دفعہ منشی بولا،
آپ نے اریسٹ کر لیا. کتنی بےعزتی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. اور ہم بولتے رہیں گے, آپ ہماری زبانیں بند نہیں کر سکتے. ہم زیادہ شدت سے بولیں گے. فواد کو رہا کرو. لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. گردی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. شرم کرو, حیا کرو. فواد کو رہا کرو.